میرے پیغمبر یتیم پیدا ہوئے۔ میں یتیموں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یتیمی پر ایک واقعہ سنا کر آگے چلتا ہوں۔ سلیمان ابن ربیع بغداد کے ایک بہت بڑے پیسے والے سردار تھے۔ بغداد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 70 آدمیوں کا ایک قافلہ تیار کیا حج پر جانے کے لیے کہ حج پر چلتے ہیں۔ اپنے گھر سے سواریاں تیار کر کے نکلے، آٹا اور سامان تیار کر کے نکلے۔ جس وقت بغداد پہنچے تو مسافروں نے کہا کہ کچھ سامان باقی رہ گیا ہے، وہ خرید لے۔ سلیمان ابن ربیع ان کے امیر تھے۔ ایک دن سامان خریدنا تھا، اگلے دن قافلے نے جانا تھا۔ ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، میں بغداد کے ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بازار کے کونے میں ایک مردار پڑا ہوا ہے۔ وہ مردہ جانور اور ایک عورت اسی مردہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ رہی ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا کہ یہ عورت کون ہے۔ میں دیکھتا رہا۔ اس نے ایک برتن میں اس کے گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور لے کر چل پڑی۔ میں سوچتا رہا، یہ تو مردار ہے، یہ تو حرام جانور ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے عورت لے کے جا رہی ہے۔ میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، بغداد کا شہر ختم ہو گیا۔ جنگل میں عورت چلی گئی، میں پیچھے چلا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں ایک مکان ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اس کے اندر الماریوں کے نشانات ہیں۔ بڑی عجیب بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ عورت مکان میں داخل ہو گئی اور آگ جلائی، اس پہ وہ برتن رکھا، اس میں گوشت ڈالا، پانی ڈالا اور آگ جلنے لگی۔ 3-4 لڑکیاں اس میں موجود تھیں۔ وہ گوشت لے کر وہاں پہنچی تو لڑکیاں اس کے جسم سے چمٹ گئیں۔ میں دیکھتا رہا جب اس عورت نے وہ حرام کا گوشت اس برتن میں ڈال کر پکانا شروع کر دیا تو سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، بہن تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیا کرتی ہے؟ یہ مردار جانور کا گوشت لا کر یہاں پکاتی ہے۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، اس عورت نے منہ نیچے کر کے پردے کی حالت میں مجھے کہا، اے بزرگ، تجھے کیا پتا ہے میں کتنی تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہوں، میں کتنے دکھوں میں ہوں۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، میں نے اس عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں بغداد کی ایک سید زادی ہوں اور میرا خاندان فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، اور یہ میری 4 بچیاں یتیم بچیاں ہیں۔ انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آج جب صبح تڑپ کر انہوں نے رو کر مجھے پریشان کیا تو میں نے کہا، میں سید زادی ہوں، میں کسی کے دروازے پہ ہاتھ کیسے پھیلاؤں؟ میں بازار میں نکلی، وہاں جا کر ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹا اور برتن میں ڈال دیا اور چولہے پہ چڑھا دیا تاکہ ان بچیوں کے پیٹ تو پال سکوں۔ تم مجھے تنگ کرتے ہو، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں یتیم بچیوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا، بہن ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا، میں اپنے قافلے میں آیا۔ میں نے قافلے والوں سے کہا، میرے حج کے سفر کا سارا سامان نکال دو۔ میں نے سارا سامان نکالا۔ کئی بوریاں گندم کی تھیں، کچھ پیسوں کا سامان بھی تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، ایک سید زادی ہے، اس کی یتیم بچیاں ہیں، میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی نے کہا، روز روز حج نہیں ہوتے، روز روز مدینے کا سفر نہیں ہوتا، روز روز مکے کا سفر نہیں ہوتا۔ اے بے وقوف، اے احمق، یہ سفر میں بعد میں روز روز حج نہیں ہوتے، روز روز مدینے کا سفر نہیں ہوتا، روز روز مکے کا سفر نہیں ہوتا۔ کہا یہ سفر میں بعد میں کر لوں گا، لیکن میرے محمد کے خاندان کی بچیاں یہاں بغداد کی گلیوں میں یتیم ہوں اور ان کو کھانا کھلانے والا کوئی نہ ہو، بتاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے وہ سارے اونٹ اور سارے جانور وہاں سے ہنکائے اس جنگل میں لے آیا، وہاں آٹا گوندھ کر ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ کچھ سامان دے دیا، جتنے پیسے وہ پیسے آدھے اس عورت کو دے دیا۔ پھر کہا، میں فلاں بلڈنگ میں رہتا ہوں، جب پیسے ختم
ہو جائیں تو تم میرے پاس آ جانا۔ اس عورت نے کہا میں نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا اچھا، روزانہ دوسرے تیسرے دن میں تیرے دروازے پہ آؤں گا، میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری چاکری کروں گا۔ قافلے والوں نے کہا اب تم چلے جاؤ۔ قافلہ چلا گیا۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں میں بغداد میں رہ گیا، قافلہ چلا گیا۔ سلیمان ابن ربیع کے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں واپس اگر لوٹ جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے تو حج کرنے گیا تھا۔ کہنے لگے چلو 2-3 مہینوں کی بات ہے، لوگ حج کر کے واپس آئیں گے، میں اسی قافلہ کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ وہاں بغداد میں ٹھہر گئے۔ 2 مہینے گزر گئے، ان بچیوں کی کفالت کرتے رہے، اور ان کے بعد جب 2 مہینے کے بعد جب 2 مہینوں کے بعد حج سے قافلہ واپس پہنچا تو سلیمان ابن ربیع ان کے ساتھ مل گئے۔ سلیمان ابن ربیع نے ان سے پوچھا، قافلے والوں سے پوچھا حج کیسے کیا، کیسے واقعہ پیش آیا؟ تو ان لوگوں نے کہا سلیمان تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے مذاق کرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا تو بھی تو حج میں ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں تو یہاں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، پیدا کرنے والے رب کی قسم کہ جب کعبے کا ہم نے طواف کیا تو اس وقت ہمارے ساتھ تھا، جب ہم مدینہ پہنچے اس وقت بھی تو ہمارے ساتھ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پڑا تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں تو یہاں بغداد میں تھا، سب میرے گواہ ہیں۔ قافلے کے 70 آدمیوں نے کہا ہم قرآن اٹھا کر کہتے ہیں ہر جگہ پر تو ہمارے ساتھ تھا، تو کہتا ہے میں نہیں تھا۔ سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان ابن ربیع، جب میرے خاندان کی یتیم بچیوں کی کفالت تو نے شروع کی، اللہ نے تیرے شکل کا ایک فرشتہ ان حاجیوں کے ساتھ لگا دیا جس نے جا کر کعبے کا طواف بھی کیا، میرے روزے پہ سلام بھی پڑا، اور اب قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔